بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی جہیز میں ایک 50 سالہ بوڑھا لائی اور مجھے کہا یہ ہمارا خاندانی ملازم ہے، یہ اب میرے ساتھ رہے گا۔ میں نے بیوی سے کچھ نہ کہا کیونکہ ملازم بہت بوڑھا تھا، مجھے اس سے کیا ڈر۔ میں کام کے لیے گھر سے نکلتا تو ایک فقیرنی دروازے کے باہر بیٹھی ہوتی اور کہتی صاحب آج کے دن گھر میں چھپ جاؤ، راز سامنے آ جائے گا۔ ایک دن میں گھر میں چھپ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں اپنی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اس دن کے لیے جانے کتنے ارمانوں سے انتظار کیا تھا۔ آج میری ماں ہوتی تو وہ بھی بہت خوش ہوتی۔ میری ماں کو میرے سر پر صحرا بانجھ سجانے کا بہت شوق تھا، لیکن افسوس کہ بہت جلد وہ اس حسرت کو لیے اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ آج اپنی بہو کو میرے سنگ دیکھ کر سب سے زیادہ وہی خوش ہوتی۔ یہی سب سوچتا ہوا میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ میری بیوی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا اور مجھے کہنے لگی میرے بابا کا فون تھا، ذرا میرے ساتھ باہر چلو، میرے جہیز کا کچھ سامان آیا ہے۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت اس سے زیادہ حیرانی کی یہ بات تھی کہ میری بیوی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے ہاں جہیز وغیرہ کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے وہ جہیز نہیں لائے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں جہیز موجود ہے۔ تو پھر اس وقت اس کے گھر میں سے جہیز کا سامان آنا میری سمجھ سے یہ سب بالاتر تھا۔ خیر میں اس کے ساتھ گھر کے بیرونی دروازے پر گیا تو وہاں ایک بوڑھا شخص تھا، ہاتھ میں ایک کارٹن پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھ کر پوچھا کہ ہاں بھائی کون ہو تم، جبکہ میری بیوی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ یہ ہمارا خاندانی ملازم ہے، ان کا نام بابا غفور ہے، انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، میرے بابا نے ان کو ہی میرے جہیز کے طور پر بھیجا ہے۔ یہ سب سن کر مجھے عجیب لگا کہ بھلا ایک ملازم کو جہیز کے طور پر کون بھیجتا ہے، مگر اپنی بیوی کی خوشی کے خیال میں چھپ رہا اور کچھ بھی نہ کہا۔ میری بیوی بھی خوشی خوشی اس ملازم کو ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گئی تو مجھے بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ اس نے مجھے کہا کہ بابا کے لیے گھر کا ہی ایک کمرہ کھول دو، میں نہیں چاہتی کہ یہ سرونٹ کوارٹر میں رہے۔ ایک ملازم کے لیے اتنی فکر میں کچھ چاہ کر بھی نہ کہہ پایا۔ یہ شادی میری پسند کی تھی اور میں اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا، اسی لیے اس کی ہر غلط اور صحیح بات کو ماننا میں اپنا فرض سمجھتا تھا۔ میں نے اس ملازم کے لیے کمرے کا انتظام کر دیا، تب جا کے میری بیوی اپنے کمرے میں واپس آئی۔ اگلے دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر پر نہیں تھی۔ میں حیران ہوتا ہوا باہر آیا، وہ اسی ملازم کے ساتھ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میری بہن بھی گھر میں ہی موجود تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو منع کرو کہ وہ ملازموں سے فاصلہ رکھے، یوں ملازموں سے ربط و رابط اچھے نہیں ہوتے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ تو ایک بوڑھا شخص ہے، مجھے اس سے کیا ڈر، وہ تو میری بیوی کے باپ کی جگہ ہے، لہٰذا میری بیوی پر شک مت کرو۔ شادی کے چند دن کی چھٹیاں کیسے گزر گئیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ بہن بھی واپس چلی گئی، اتنے دن میں دفتر نہیں گیا تھا اور تو بہت حرج ہو گیا تھا، اس لیے اب مجھے واپس جانا تھا۔ یوں تو میرا اپنا بزنس تھا، مگر پھر بھی نہ میں خود چھٹیاں کرتا تھا اور نہ ہی اپنے دفتر میں کام کرنے والے لوگوں کو چھٹیاں کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ اس دن جیسے ہی گھر میں سے کام کے لیے نکلا تو میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی بہت فکر ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ غفور بابا کو اپنے ساتھ لے جائیں، یہ دفتر میں آپ کے کھانے پینے کا دھیان رکھا کریں گے۔ اپنی بیوی کی اتنی فکر پر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ شخص بہت بوڑھا تھا اور میرا خیال رکھنے کے بجائے اسے اپنا خود کا خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ وہاں جا کر کیا کرتا، اسی لیے میں نے اپنی بیوی کے اس آفر کو منع کر دیا اور یہ کہا کہ فی الحال تم انہیں اپنی خدمت کے لیے ہر گھر میں ہی معمور رکھو، جب مجھے کسی کام کی ضرورت ہوگی تو میں کہہ دوں گا۔ میری شادی شدہ زندگی بہت ہی اچھی چل رہی تھی، شادی کو 2 ماہ گزر گئے تھے اور میری بیوی بہت خیال رکھنے والی تھی۔ اس کا وہ بوڑھا ملازم بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا اور اب تک میں نے اسے اچھا ہی پایا تھا۔ زندگی میں سب کچھ اچھا ہی چل رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ فقیرنی مجھ سے نہ ٹکرا گئی۔ اسے 1-2 بار میں نے اپنے گھر کے آس پاس دیکھا تھا اور وہ مجھے دیکھنے میں بہت ہی عجیب اور مشکوک لگی تھی۔ میں نے اس پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا اور شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اسی رات میرے گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ کافی سارا قیمتی سامان اور وہ ساری پینٹنگ جو میں نے مختلف ممالک سے لے کر آیا تھا
وہ سب چوری ہو گئی تھی۔ میرا دھیان فوراً ہی اس وقت فقیرنی پر گیا جسے میں نے اپنے گھر کے آس پاس دیکھا تھا۔ میں نے پولیس کو اس بارے میں اطلاع دی، مگر جب پولیس نے اس کو پکڑا اور اس کی جگی پر چھاپا مارا تو انہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ پولیس کے مطابق اس فقیرنی نے چوری نہیں کی تھی، مگر میرا پورا شک اسی پر تھا۔ اس دن کے بعد تو وہ فقیرنی جیسے جان بوجھ کر میرے سامنے آ جاتی۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا تو میں دیکھتا کہ وہ گھر کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی تھی۔ شاید اسے بہت غصہ تھا مجھ پر، لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد میرے گھر میں دوسری بڑی واردات ہوئی۔ میں سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو جگا کر اسے بتایا تو وہ خوف کے مارے چیخنے لگی۔ میں چور کو پکڑنے کے لیے فوراً کمرے میں باہر نکلا، مگر تب تک وہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ مجھے دوسری بار بھی لاکھوں کا جھٹکا لگا تھا۔ اس بار بھی میرا پورا شک اس فقیرنی پر تھا، کیونکہ وہ 2-3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس بار پولیس کو شامل کرنے کی کوشش نہیں کی اور یہ سوچا کہ میں خود اس فقیرنی کے خلاف ثبوت ڈھونڈوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ میرے گھر پر چوری کرنے والی وہی عورت ہے۔ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتے چپاتے اس کی بستی میں پہنچ گیا اور اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں نے ایک منظر دیکھا جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی وہاں اس عورت کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ میں دنگ رہ گیا کہ میری بیوی یہاں کیا کر رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے اس سے کچھ پیسے تھامائے اور یہ منظر دیکھ کر میں الجھ کر رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری بیوی کا یہاں اس فقیرنی عورت کے ساتھ کیا کام ہے اور اس نے اسے پیسے کیوں دیے ہیں۔ میں دوسری طرف سے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ میری بیوی سے کہہ رہی تھی کہ ان پیسوں سے اپنے بیٹے کا علاج کروا لینا۔ وہ فقیرنی پیسے لے کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی اور میری بیوی واپس چلی گئی۔ مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ یہاں آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کی اس مشکوک حرکت کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے یہاں چھپ کر آنے کی کیا ضرورت تھی۔ مجھے اپنی بیوی شازمہ سے اپنی پہلی ملاقات کی یاد آنے لگی۔ ہماری اس ملاقات کی وجہ سے ایک فقیرنی ہی تھی۔ جب میں بھی سگنل پر گاڑی روکتا تو میں دیکھتا کہ ایک لڑکی روزانہ ایک فقیرنی کی مدد کیا کرتی ہے اور اپنے پرس میں موجود سارے پیسے اس فقیرنی کو دے دیتی ہے۔ مجھے وہ لڑکی اچھی لگنے لگی اور پھر ایک دن میں نے اس سے بات کی اور یہ جانا کہ وہ واقعی ایک اچھی انسان ہے۔ رفتہ رفتہ شازمہ سے میری بات چیت اور ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور پھر آخر کار شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی چونکہ فقیرنی کی مدد کرتی ہے، اسی لیے وہ اس بستی میں بھی فقیروں کی مدد کرنے ہی آئی ہوگی اور سب فقیروں کی طرح اس فقیر عورت کو بھی پیسے دے دیے ہوں گے۔ مجھے اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں گھر واپس گیا۔ شازمہ سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا، آج تم کہاں گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میں مختلف فقیروں کی بستی میں امداد دینے گئی تھی۔ شازمہ کے اس جواب سے میں مطمئن ہو گیا۔ دوسرے دن جیسے ہی میں گھر میں سے گاڑی لے کر نکلا تو وہ فقیرنی بھاگ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، صاحب مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ یقین کرو میں نے چوری نہیں کی ہے۔ مجھے اس کی باتوں میں ذرا دلچسپی نہیں تھی، اس لیے گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ میں جانتا تھا کہ وارداتیں کرنے والے اسی طرح فقیر کے ذریعے گھروں پر نظر رکھتے ہیں اور پھر موقع پاتے ہی اپنا کام دکھاتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں سیکورٹی کی سختی کر دی اور پھر الارم بھی لگوا لیے۔ یہ سب میں نے شازمہ کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اسے اپنے ساتھ بزنس میں لگا لوں گا، مگر اس نے منع کر دیا کہ مجھے گھر میں رہنا پسند ہے۔ اس پل مجھے اپنی بہن کی بات یاد آئی۔ وہ کہتی تھی کہ دیکھنا یہ لڑکی تمہارے بزنس پر قبضہ کر لے گی۔ کتنی غلط سوچ تھی میری بہن کی۔ میری بیوی نے تو دفتر جانے سے ہی صاف منع کر دیا تھا۔ اسے بس دوسروں کی مدد کرنا اچھا لگتا تھا اور وہ یہی کرتی تھی۔ وہ فقیرنی روز میرے راستے میں آ جاتی اور مجھے یہی کہتی کہ صاحب مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، بہت ضروری بتانا ہے، مگر میں اس کی چال میں نہیں آتا۔ کافی دن ہو گئے، گھر کی طرف سے بھی خیریت تھی اور چوری نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں مطمئن ہو کر دوسرے شہر کاروباری دورے پر چلا گیا۔ مگر اگلے ہی لمحے شازمہ کی کال آئی۔ وہ بہت ہی پریشان تھی، کہنے لگی گھر میں چور گھس آئے تھے۔ غفور بابا نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ اسے زخمی کر کے چلے گئے ہیں۔ اب تو میرے صبر کی حد ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب اس فقیرنی کی خیر نہیں، اسے تو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ واقعی بیوی کی
اس بوڑھے ملازم کو سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ میرے گھر میں جتنا بھی بیوی کا زیور تھا وہ سب لٹ گیا تھا اور میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، اور میں گاڑی لے کر اس فقیرنی کی بستی میں چلا گیا اور وہ مجھے اپنی جھگی کے باہر نظر آئی۔ میں نے جاتے ہی اس کو غصے سے مخاطب کیا کہ بس اب تمہارا کھیل ختم ہوا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، یہ تو تمہیں تھانے ہی جا کر پتہ چلے گا، تم نے پھر سے میرے گھر میں چوری کرنے کی جرات کیسے کی؟ اور وہ مجھ سے ہاتھ چھڑا کر ایک دم غضبناک انداز سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، خبردار، جو مجھ پر تم نے چوری کا الزام لگایا، پہلے بھی تم پولیس کے ذریعے میری تلاش لے چکی ہو اور تمہیں کچھ نہیں ملا، اور اب تم پھر سے مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں آ کر مجھے چور کہہ رہے ہو، جبکہ تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ جاؤ، پہلے اپنے گھر پر توجہ دو، پھر میرے پاس آنا۔ اس فقیرنی کی باتوں اور اس کی لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ میں چپ چاپ واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ میں اس فقیرنی کو گرفتار کروانا چاہتا ہوں، تو وہ مجھے منع کرتے ہوئے بولی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس بیچاری نے یہ کام کیا ہے، وہ تو ہمارے گھر کے سامنے بیٹھی چپ چاپ مانگتی ہی رہتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ تم اس بیچاری پر شک مت کرو، صرف ہمارے ہی گھر میں نہیں بلکہ 2 اور گھروں میں بھی چوریاں ہوئی ہیں، یہ کوئی بہت ہی منظم گروہ کا کام ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتوں کو نہیں سن رہا تھا، میرے ذہن میں تو اس فقیرنی کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ اس نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ اپنے گھر پہ توجہ دو، تمہاری ناک کے نیچے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے؟ اس گھر میں ایسا کیا ہو رہا تھا جو میری نظروں سے اوجھل ہے؟ میں گھر میں 3 ملازم تھے، جن میں ایک تو بیوی کا ملازم غفور بابا تھا اور باقی ایک صفائی کرنے والی ملازمہ اور ایک اس کا شوہر جو مالی کا کام کرتا تھا، پھر ایک گھر کا چوکیدار تھا۔ تو کیا میرے ملازموں میں سے کوئی مخبری کرتا ہے؟ فرض کیا جاتا کہ اگر یہ سچ بھی ہوتا تھا تو اس فقیرنی کو اس بات کی کیسے خبر ہو گئی؟ بہت سے سوالات ایسے تھے جنہوں نے میرا سکون چھین لیا تھا۔ ان دنوں دفتر کے معاملات میں بھی مجھے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حالات میرے مخالف ہو گئے ہیں۔ کسی نے میرے نقلی دستخط کر کے کمپنی کے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکلوا لی تھی، اور باوجود کوشش کے اس فراڈ آدمی کا پتہ نہیں چل رہا تھا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ میں بہت ٹینشن میں تھا، اس لیے دفتر سے نکل کر ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ ویٹر کو آرڈر نوٹ کرواتے ہوئے میں ایک دم سے چونک کر رہ گیا کیونکہ میں نے وہاں شازیمہ کو دیکھا۔ وہ کسی کے ساتھ تھی جس کی شکل میں نہیں دیکھ سکا۔ وہ دونوں دروازے سے نکل رہے تھے، میں پیچھے بھاگا مگر تب تک وہ گاڑی میں سوار ہو کر جا چکے تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ شازیمہ کس کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے۔ میں نے اسی وقت اسے کال کر کے پوچھا کہ ابھی تم ریسٹورنٹ سے کس کے ساتھ باہر نکلی ہو؟ وہ حیرانی سے کہنے لگی کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو، میں تو غفور بابا کے ساتھ یہاں کھانا کھانے آئی تھی، آج ان کی سالگرہ اور تم جانتے ہو کہ میں نے انہیں کبھی ملازم کا درجہ نہیں دیا، ہمیشہ اپنے باپ کے برابر سمجھا ہے۔ میں ان کی ہر سالگرہ پر ان کے ساتھ یوں ہی باہر کھانا کھانے آتی ہوں۔ اپنی بیوی کی وضاحت سن کر میرا دل ڈوب گیا اور مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں نے فضول میں اس پر شک کیا۔ حالات ہر جانب سے اتنے خراب ہو گئے تھے کہ مجھے ہر کسی پر شک ہونے لگا تھا اور خود پر بھی یقین نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک قابل بھروسہ دوست کو اس فقیرنی کے معلومات اکٹھی کرنے پر لگایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ اس فقیرنی عورت میں ایسا کچھ بھی مشکوک نہیں ہے جس کی بنا پر تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ کوئی چور ہو سکتی ہے یا پھر کسی گینگز کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس بیچاری کے گھر تو دال روٹی ہی بھیک سے مل چلتی ہے، اور اس پر اس کا بیٹا بیمار ہے، اور اس نے تمہارے گھر میں چوری کی ہوتی تو کیا اس کے پاس اتنی رقم نہ ہوتی کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروا لیتی؟ یہ سن کر میرے گھر کو ہونے والی وارداتوں میں سے اس فقیر عورت کا ہاتھ نہیں ہے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ پھر میرے گھر میں ایسا کیسے ہو گیا، کیونکہ اس بار تو میں نے الارم لگوائے تھے اور سیکورٹی بھی بہت سخت کی تھی، اس کے باوجود بھی چوری کیسے ہو گئی؟ ضرور گھر کے ہی کسی بید نے یہ سب کیا ہے۔ میرا اب واپس دفتر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے گاڑی کہیں کر لی اور گھر کی طرف موڑ لی۔ میرے گھر میں بالکل سامنے وہ فقیرنی عورت مانگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس سے گزرا تو اچانک سے وہ سرگوشی بھرے انداز میں بولی، آج رات اپنے گھر پر چھپ جانا اور پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے، کسی کو بھی مت بتانا کہ تم آج گھر پر ہو، تمہارے سامنے ساری حقیقت کھل کر آ جائے گی۔
ضرور کچھ ایسا تھا جو وہ فقیرنی عورت جانتی تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں اس سے پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے اتنا ہی کہا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی، اب باقی کا کھوج تمہیں خود لگانا ہے۔ میں نے اس کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج رات مجھے کسی ضروری کام سے دوسرے شہر جانا ہے، تم گھر کا خیال رکھنا۔ میں گھر سے باہر آ گیا مگر پھر دیوار چھلانگ کر دوبارہ گھر کے اندر چلا گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں کیسی چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور میرے گھر کا کون سا ملازم اس سب میں شامل ہے۔ میں ایسی جگہ چھپ گیا جہاں سے میں ہر کسی کو نظر رکھ سکتا تھا مگر کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 2-3 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ مجھے لگنے لگا کہ میں نے اس فقیرنی کی باتوں میں آ کر خود کو بے وقوف بنایا ہے۔ اس سے پہلے میں وہاں سے جاتا اچانک مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے چھپ کر دیکھا تو وہ ایک سیاہ چادر میں ملبوس شخص میرے کمرے میں جا رہا تھا۔ یقیناً وہ چور تھا اور آج شاید وہ میرے کمرے کی تجوری کھولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کر دیا۔ یہ سوچا کہ جب تک پولیس آتی مجھے خود جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کون ہے، یہ نہ ہو کہ جو بھی ہے میری بیوی کو نقصان پہنچا دے۔ میں نے سٹور سے ایک مضبوط سا ڈنڈا لیا اور اسے ہاتھ میں لے کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس سے پہلے میں اپنے کمرے تک پہنچتا میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور 2 سائے تیزی سے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بڑھے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں بیگز تھے۔ میں ایک دم بوکھلا گیا۔ میں نے تو ایک چور کو دیکھا تھا، یہ 2 چور کیسے ہو گئے؟ میرے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا جسے میں اپنا دفاع کرتا، اور ہو سکتا ہے کہ ان چوروں کے پاس پستول ہو۔ میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں پولیس کے آنے کا انتظار کرتا۔ وہ دونوں طور پر گھر کی پچھلی طرف بھاگے جا رہے تھے اور ان کا ارادہ شاید گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگنے کا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کیا تو وہ پہنچنے والے تھے۔ میں نے انہیں گھر کی پچھلی طرف سے پہنچنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ دونوں چور گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلے تو سامنے پولیس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور بیگز ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا تو ان کی شکلیں دیکھ سکوں۔ جیسے ہی میں نے ان کے سروں سے چادریں کھینچی تو میرے سر پر تو جیسے آسمان پھٹ گیا۔ ایک تو میری بیوی شازمہ تھی اور دوسرا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں شازمہ کو اس روپ میں دیکھ کر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سب کے پیچھے وہ ہو سکتی ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کی رنگت فک ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، پولیس کو اس سب سے مت لے آؤ۔ اسی وقت وہ فقیر عورت بھی چلی آئی۔ مجھے کہنے لگی کہ صاحب دیکھ لو، تم مجھ پر چور ہونے کا الزام لگا رہے تھے، جبکہ اصلی چور تو تمہاری بیوی ہے جس نے تمہارے مال اور تمہاری عزت بھی خیانت کی ہے۔ تمہیں ان کے بیگ دیکھ کر لگ نہیں رہا کہ یہ دونوں گھر سے بھاگنے والے تھے؟ میں تو گرنے والا ہو گیا۔ چوری کی بات ہوتی تو میں شاید اسے معاف بھی کر دیتا مگر وہ تو مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے شازمہ کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ دھوکے باز عورت، کیا ہے یہ سب؟ کون ہے یہ لڑکا؟ سچ سچ بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ یہ محسن ہے، ہمیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ واردات ہے کہ میں کسی امیر آدمی کو اپنے جال میں پھنساتی ہوں اور وہ اس سے شادی کر لیتی ہوں، پھر میں محسن کو ایک بوڑھے 50 سالہ ملازم کے روپ میں اپنے گھر میں داخل کر لیتی ہوں۔ میرے شوہر کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک بوڑھا ملازم ہے، اس سے اس کی بیوی اور گھر کے میں کیا خطرہ ہوگا، اسی لیے ہمیں کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب تک گھر میں جتنی بھی چوریاں ہوئی ہیں وہ ہم دونوں نے مل کر کی ہے۔ میں الارم بند کر دیتی تھی اور پھر ہمیں آسانی سے موقع مل جاتا تھا۔ ہم سب کچھ سمیٹ کر اس گھر سے فوراً فرار ہو جاتے۔ آج ہمارا پلان تھا کہ ہم سب کچھ لوٹ کر ہمیشہ کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ شازمہ کی حقیقت جان کر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی جان لے لوں۔ اس نے میرے اعتبار میں اور محبت کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ پولیس ان دونوں کو پکڑ کر لے گئی تو میں اس فقیرنی کی طرف بڑھا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگی کہ صاحب مجھے معاف کر دینا، ایک غلطی میری بھی ہے۔ میرا بیٹا بہت بیمار تھا اور اس کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں اس دن تمہارے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوئی، لیکن میں نے دیکھا کہ تمہاری بیوی اپنے اس عاشق کے ساتھ مل کر پہلے ہی گھر کا صفایا کر رہی ہے۔ تمہاری بیوی نے مجھے دیکھ لیا اور اسی لیے میرا منہ بند کرنے کے لیے وہ اس دن بستی میں مجھے پیسے دینے کے لیے آئی تھی۔ میں اگر پیسے نہ لیتی تو اس سے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے جیل کروا دے گی، اور اسی لیے میں مجبور چپ رہی۔ مگر پھر میں نے
سوچا کہ میرا چپ رہنا غلط ہے، اسی لیے میں نے تمہیں گھر پر رہنے کا کہا تھا، کیونکہ جب تم گھر سے باہر ہوتے تھے اور اس دن وہ لوگ چوری کرتے تھے۔ سب کچھ جان کر میں نے اس فقیرنی کو اس کے بیٹے کے علاج کے پیسے دیے اور پولیس کو کہا کہ شازمہ اور اس کے ساتھی کو کڑی سزا دلوائے۔